ہنسل اور گریٹل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا تھا ہنسل اور ایک بیٹی تھی گریٹل۔ دونوں میں ہنسل بڑا تھا۔ لکڑہارا غربت کا مارا تھا، اکثر گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ تو ایک روز لکڑہارے اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمارے بچے ساتھ رہے تو یوں ہی بھوکے مرتے رہیں گے، بہتر ہوگا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو جنگل چھوڑ آئیں، شاید ان کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے۔ ماں باپ نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور انہیں جنگل کے اندر دور تک لے گئے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو کچھ پھل دیے اور ان سے کہا، تم لوگ یہاں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرو، ہم جنگل سے لکڑیاں چن کر ابھی واپس آتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ہنسل اور گریٹل دونوں بیٹھے وہاں انتظار کرتے رہے۔ بہت دیر گزر گئی، بھوک لگی تو انہوں نے پھل کھا لیے۔ کھانے کے بعد انہیں نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گریٹل خوف کے مارے رونے لگی۔ ہنسل نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، فکر نہ کرو، ہم ابھی امی ابو کو تلاش کر کے گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ دونوں واپسی کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ اس اندھیرے میں انہیں کہیں راستہ نظر نہیں آیا۔ بہت دیر وہ بھٹکتے رہے۔ بالآخر انہیں ایک مکان دکھائی دیا جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ دونوں اس کے قریب پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورے کا پورا گھر چاکلیٹ اور مٹھائی سے بنا ہوا تھا۔ دونوں کو خوب بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے پہلے تو مکان کے دروازے پر دستک دی، لیکن جب کوئی باہر نہ آیا تو وہ سب کچھ بھول کر چاکلیٹ اور مٹھائی پر ٹوٹ پڑے اور مکان کے ٹکڑے توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ اچانک ایک طرف سے ایک بد شکل بڑھیا آئی۔ ہنسل اور گریٹل اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ بڑھیا انہیں اپنا مکان کھاتا دیکھ کر خوب ناراض ہوئی اور انہیں خوب مارا، پھر پکڑ کر اندر لے گئی۔ پھر اس نے ان دونوں کو کھانا دیا اور ان کے لیے بستر تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد ہنسل اور گریٹل بستروں میں گھس کر سو گئے۔ جب گریٹل کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہنسل غائب ہے۔ وہ گھبرا کر گھر سے باہر نکلی تو دیکھا اس کا بھائی لوہے کے ایک بڑے سے پنجرے میں بند ہے۔ یہ دیکھ کر گریٹل نے مدد کے لیے چیخو پکار کرنا شروع کر دی۔ بڑھیا تیزی سے گھر سے نکل کر اس کے پاس پہنچی اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں تم دونوں کو الٹا لٹکا دوں گی۔ تم دونوں میرے قیدی ہو۔ اس جنگل میں نہ کوئی آتا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ چپ چاپ جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو، ورنہ میں تمہارے بھائی کو آتش دان میں ڈال کر جلا دوں گی۔ بھائی کو خطرے میں دیکھ کر گریٹل خاموش ہو گئی۔ بڑھیا نے ایک بڑی سی جھاڑو اس کے ہاتھ میں تھما دی اور گھر کی پوری صفائی کرنے کا حکم دیا۔ ہنسل پنجرے میں قید یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ جب دوپہر ہوئی تو بڑھیا نے گریٹل کو حکم دیا کہ وہ چھوٹی بالٹی لے کر آتش دان کے اوپر پڑی دیگ میں پانی بھرے۔ گریٹل نے پوچھا، اتنے پانی کا آپ کیا کریں گی؟ بڑھیا ہنسی اور بولی، تمہارے بھائی کو پکا کر کھاؤں گی۔ مجھے چھوٹے بچوں کو کھانا بہت پسند ہے۔ یہ سن کر گریٹل رونے لگی۔ بڑھیا نے اسے کئی تھپڑ مارے اور بالٹی زبردستی اس کے ہاتھ میں دے دی اور ہنسل کا پنجرا گھر کے اندر لے گئی۔ ہنسل روتے روتے دیگ میں پانی بھرنے لگی۔ بڑھیا دیگ کے نیچے جلانے کے لیے لکڑیاں لینے باہر چلی گئی۔ ہنسل نے گریٹل کی ڈھارس بندھائی اور کہا، رونے کی بجائے ہوش ٹھکانے رکھو اور کوئی ترکیب سوچو۔ اتنے میں بڑھیا لکڑیاں لے کر واپس آئی اور آتش دان کی جالی ہٹا کر لکڑیاں اس کے اندر ڈالنے لگی۔ جب آگ خوب بھڑک گئی اور گریٹل نے اسے آتش دان پر جھکے ہوئے دیکھا تو اس نے بالٹی ایک طرف رکھی اور دوڑ کر بڑھیا کو ایسی زوردار ٹکر ماری کہ وہ الٹ کر آتش دان کے اندر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، گریٹل نے جلدی سے آتش دان کی جالی گرا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ بڑھیا چیختی چلاتی رہی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ گریٹل نے جلدی سے پنجرے کی چابی ڈھونڈی، ہنسل کو رہائی دلائی۔
اس کے بعد دونوں مل کر گھر کی تلاشی لینے لگے۔ جب وہ اوپر کی منزل میں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہاں سونا اور ہیرے جواہرات بکھرے پڑے تھے۔ حسن نے ایک بڑی سی ٹوکری لے کر خزانے سے بھری اور دونوں گھر سے باہر نکل آئے اور جنگل سے باہر جانے والا راستہ تلاش کرنے لگے۔ ادھر ان کے والدین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ اپنے بچوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ بھی واپس آئے اور انہیں ڈھونڈنے لگے، آوازیں دیتے ہوئے جنگل میں گھوم پھر رہے تھے۔ ہنسل اور گریٹل نے جلد ہی ان کی آوازیں سن لی اور جلد ہی ان سے جا ملے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہنسل اور گریٹل نے انہیں ساری کہانی سنائی اور انہیں خزانے سے بھری ہوئی ٹوکری دی۔ وہ گھر واپس آئے۔ لکڑہارے نے خزانے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ دیا۔ جو پیسے ملے ان سے انہوں نے ایک بڑا سا گھر بنایا اور کاروبار بھی شروع کر دیا۔ ہنسل اور گریٹل اب روزانہ اسکول جاتے تھے اور پڑھائی کے بعد اپنے دوستوں سے مل کر خوب کھیلتے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور اسی طرح ہمیشہ خوش رہنے لگے۔